تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھا کر جو آدمی شکر ادا کرتا ہے، جس طرح سے روزہ رکھنے والا صبر کرتا ہے اس کو ثواب ملتا ہے، وہ پتہ کیا بھی دوں گی، جس طرح سے روزہ رکھنے والا اس کو روزہ رکھنے پہ ثواب ملتا ہے تو اللہ کے حکم سے کھانے پینے سے رکا ہے، تو اسی طرح سے جو آدمی کھانا کھا کر شکر ادا کرتا ہے اس کو بھی اجر ملتا ہے۔ فرمایا کہ الطاعم الشاکر، کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والا کالصائم الصابر، روزہ رکھنے والے صبر کرنے والے کی طرح ہے۔ الطاعم کھانا کھانے والا، الشاکر شکر ادا کرنے والا، کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والا کا طرح ہے، اس کی طرح ہے الصائم روزہ رکھنے والے کی طرح، الصابر جو صبر کرنے والا ہے، الصائم الصابر جو روزہ رکھ کر صبر کرتا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ سمیہ ایوب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطاعم کھانا کھا کر، الشاکر شکر ادا کرنے والا، کالصائم روزہ رکھنے والے، صابری صبر کرنے والے کی طرح ہے۔ جی، طاعم الشاکر یہ مبتدا ہے، الصائم الصابر یہ اس کی خبر ہے۔ الطاعم الشاکر یہ مبتدا ہے، الصائم الصابر یہ اس کی الصائم الصابر یہ اس کی خبر ہے۔ تو اس کو ترجمہ کریں انیلا کی عزا عابد آپ کا۔ جلدی کریں بیٹا۔ جی، الطاعم الشاکر کھانا کھا کے شکر کرنے والا، کالصائم الصابر روزہ رکھ کے صبر کرنے والے کے ساتھ ہے۔ روزہ رکھ کے صبر کرنے والے کی طرح ہے۔ جی، اگلی حدیث مبارکہ یہ تو سب کو سمجھ آ گئی ہوگی، الطاعم، ٹھیک ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ یہ ہے کہ الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ، نفقہ آپ کو پتہ ہے خرچے کو کہتے ہیں، نصف بھی آپ کو پتہ ہے آدھے کو کہتے ہیں، تو معیشت بھی آپ کو پتہ ہے کہ گزران کو کہتے ہیں، اکنامکس یعنی کہ معیشت گزران جو ہے، تو آدھی اکنامکس یعنی کہ آدھی جو معیشت ہے، فرمایا وہ تو خرچ کو مینج کرنا ہے، بیانہ روی کرنا، بجٹ کو، گھر کے بجٹ کو مینج کرنا، یہ نصف معیشت ہے۔ دین اسلام جو ہے یہ جامع دین ہے، صرف عبادات نہیں، صرف روزہ نماز نہیں، بلکہ زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی کرتے ہیں، ہر پہلو میں رہنمائی، ہر شعبے میں رہنمائی ہے۔ فضول خرچی کرتا جائے انسان، اسراف ہو، اس کی مذمت کی گئی ہے۔ کنجوسی اتنی کہ گھر کی ضروریات، بچوں کی ضروریات پوری نہ کی گئی، اس کی بھی مذمت کی گئی ہے۔ تو جو درمیان کا راستہ ہے بیٹا وہ ہے میانہ روی کا، اعتدال کا، کہ جو اللہ تعالیٰ نے حیثیت عطا فرمائی ہے اسی حیثیت کے مطابق بچوں کی ضروریات پوری کی جائیں، گھر کی ضروریات پوری کی جائیں،
کنجوسی نہ کی جائے، اور ساتھ ساتھ جو ہے فضول خرچی بھی نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اللہ کے رزق جس میں ضائع ہو اس طرح سے پیسے کو بہایا جائے اللہ کی نافرمانی میں یا اللہ کے رزق کے ضیاع میں۔ فرمایا کہ درمیانہ راستہ جو ہے وہ اختیار کرنا یہ عادی معیشت ہے۔ الاقتصاد میانہ روی فی النفقۃ اخراجات میں نصف المعیشہ عادی معیشت ہے۔ الاقتصاد میانہ روی فی النفقۃ اخراجات میں نصف المعیشہ عادی معیشت ہے۔ الاقتصاد میانہ روی فی النفقۃ خرچے میں، نصف المعیشہ عادی معیشت ہے۔ الاقتصاد میانہ روی فی النفقۃ اخراجات میں نصف المعیشہ عادی معیشت ہے۔ جی سمینہ سعید۔ جی السلام علیکم سر۔ الاقتصادی میانہ روی فی نفقتی خرچے میں نصف عادی ہے، المعیشتی معیشت میں، اخراجات میں میانہ روی جو ہے وہ عادی معیشت ہے۔ بیٹا آپ لوگ جو ہے وہ فیس جمع کروا رہے ہیں، سب جو ہے وہ فیس کو جمع کروائیں، رجسٹریشن فیس بھی اور سب فیس بھی سب جمع کروائیں، ٹھیک ہے؟ اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ کریں عالیہ مبین۔ جی السلام علیکم۔ الاقتصاد فی نفقتی میانہ روی فی نفقتی اخراجات میں نصف المعیشت آدھی معیشت ہے۔ جی آگے حدیث مبارکہ ہے التودد الی الناس نصف العقل، لوگوں سے محبت کرنا آدھی عقل ہے۔ ود اہل مودت ود محبت کو بیٹا کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اردو میں بھی استعمال کہیں نہ کہیں اسی درجے میں ہوتا ہے۔ ناس لوگوں کو کہتے ہیں، اور نصف آدھے کو کہتے ہیں، اور نصف آدھا اور عقل ہے۔ تو تودد الی الناس لوگوں سے محبت کرنا نصف العقل آدھی عقل ہے۔ التودد محبت کرنا الی الناس لوگوں سے نصف العقل آدھی عقل ہے۔ تو التودد ود محبت الی الناس لوگوں سے نصف العقل آدھی عقل ہے۔ جی اس کے ترجمہ کریں ماریہ تابش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وتودد محبت کرنا الی الناس لوگوں سے نصف العقل آدھی عقل ہے، لوگوں سے محبت کرنا آدھی عقل ہے۔
جی طلت نعیم، طلت نعیم کہاں گئی؟ طلت نعیم پہلے ہینڈ ریز تھا، اب نہیں. اب میں کیا کروں؟ چلیں پھر ریحانہ خلیل آپ کر دیں. ریحانہ خلیل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وَتَوَدَّدْ إِلَى النَّاسِ نصف وَتَوَدَّدْ کا مطلب ہے محبت، إِلَى النَّاسِ لوگوں سے، نصف آدھی لوگوں سے محبت کرنا آدھی عقل ہے. جی تو یہ جو آج ہم نے سبق پڑھا ہے، الاقتصاد فی النفقۃ یہ مبتدا، نصف المعیشہ یہ اس کی خبر، التودد الی الناس یہ مبتدا، نصف العقل یہ اس کی خبر. شاید میں نے شام کے سبق میں بات کی تھی یا صبح کے سبق میں ہی کی تھی بات کہ یہ جو احادیث مبارکہ ہیں، بیٹا بس کر لی تھی بات. یہ جو احادیث مبارکہ ہیں اب ان کی صحت کیا ہے کہ یہ کس درجے کی حدیث ہے، تو جو تو بیٹا بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے وہ تو بالکل اللہ کے رسول وہ صحیح احادیث ہیں، یعنی کہ جو امت نے جن کو قبول کیا ہے. جو ان کے علاوہ باقی احادیث مبارکہ ہیں تو ان میں بھی بعض ایسی ہیں کہ جو صحیح ہیں، بعض ایسی بھی ہیں کہ جو ضعیف بھی ہو سکتی ہیں، بعض ایسی بھی ہے جو موضوع بھی ہو سکتی ہیں، منکر بھی ہو سکتی ہیں. میں نے شاید بات سودا کی تھی، بات صبح میں کی تھی، شام میں کی تھی. دوسرا جی میرے خیال میں آپ نے شام میں کی تھی. تو میں نے کہا تاکہ ان کو بھی بتلا دوں نا. تو جیسا کہ بہت سی چیزیں جو ہے وہ زبان پہ عام ہوتی ہے، لوگوں سے ہم سنتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے، یہ ہم بہت سنتے ہیں. تو مولانا یوسف خان صاحب نے حضرت نے مجھے جو ہے وہ تو ہم نے تلاش کیا تو دیکھا تو وہ تو صرف جو ہے امام غزالی رحمہ اللہ کی کتاب تک پہنچتی ہے. تو اس طرح سے بیٹا پھر جو ہے نا کسی حدیث کی لوگوں میں مشہور ہونے سے یہ نہیں مطلب ہوتا کہ یہ حدیث جو ہے وہ صحیح ہے. وہ علماء کے ہاں یعنی کہ جو محدثین کے ہاں پیمانہ ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے کس درجے کی حدیث ہے. جو علماء نے وہ سارا انشاءاللہ پڑھیں گے، آپ عالمہ بنیں گے، سارا پڑھیں گے. یہ صرف میں نے آپ کو بتا دیا، صرف ایک پوائنٹ بتلایا آپ. اگلی حدیث مبارکہ، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. التائب توبہ کرنے والا. دیکھیں اس میں لفظ ہے توبہ کا، ذنب کا، گناہ کا. تو یہ دونوں الفاظ ذنوب، معاصی، ذنوب یہ ہم بولتے ہیں، سمجھتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا التائب من الذنب، جو آدمی سچی توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور، التائب توبہ کرنے والا، من الذنب گناہوں سے، التائب توبہ کرنے والا، من الذنب گناہوں سے، کمن اس شخص کی طرح ہے کہ لا ذنب والا جس کا کوئی گناہ ہی نہیں. التائب من الذنب، ٹھیک ہے. التائب توبہ کرنے والا، من الذنب گناہوں سے،
کمن اس شخص کی طرح لا ذنب لہ جس کا کوئی گناہ ہی نہیں. اعلیٰ من الذنبی گناہ سے کمن اس شخص جیسا ہے لا ذنبی نہیں گناہ کیا لہو اس نے. جی جس کا کوئی گناہ نہیں. جامع والی نہیں ہے آج سودا ہے ابھی حدیث مبارکہ جو ہے اسی کا ترجمہ کر دیں. مسز ندا شہین بیٹا آپ کا ندا شہین. میں نے دیا مائک آپ کو بیٹا. ندا شہین جی. فاطمہ جمیل آپ کو مائک دیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. الطائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. توبہ کرنے والا من الذنب گناہ سے کمن ایسا ہے لا ذنب لہ جیسے اس نے گناہ نہیں کیا. گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہے کہ جیسے اس نے کوئی گناہ نہیں کیا. ڈاکٹر ذیل ہما حیات تو یہ ٹائم بیٹا نکل آتا آپ کے لیے پھر اپنی ڈیوٹی میں کیسے نکالتی پھر میں نے نکالتی. استاد جی ٹائم تو نہیں نکلتا لیکن سارے یہ ایسی ہے بات کہ میں نہیں سارے ایسی بات پڑھتی ہوں. استاد جی میں آن لائن ہو جاتی ہوں جو صبح میں جس حد تک سنا جاتا ہے وہ, اور رات میں بھی چونکہ میں نے پوچھا نہیں ہوا تو اس لیے بس جو بھی مجھے وقت ملتا ہے اس میں کوشش کرتی ہوں کہ میں لاگ ان بھی ہو جاؤں. میں یوزلی شام میں بھی ہوتی ہوں لیکن یہ ہے کہ دونوں ٹائم میں کوشش کرتی ہوں جو جہاں سنا جائے, جہاں پہ تھوڑا مس ہو جاتا ہے وہ پھر ریکارڈنگ سن لیتی ہوں. پھر تو ہمت ہے جی. اللہ تعالیٰ سب کو ہمت دے. ہاں جی. تو سودا بیٹا آپ بھی اسی طرح مصروفیت میں سے ہی آن لائن ہوتی ہیں؟ جی استاد جی اسی طرح ہے. تو آپ کی مصروفیت گھر سنبھالنا یا استاد جی میری جاب ہے, پارٹ ٹائم جاب ہے, یونیورسٹی میں ہے لیکن صرف 4 گھنٹے ہے, ضلع ہما کی طرح نہیں ہے تو وہ مینج ہو جاتے ہیں. اور کووڈ کی وجہ سے آن لائن ہے اب تو مجھے گھر سے نکلنا نہیں پڑتا جو کہ میرے لیے بہت بلیسنگ ہے. اچھا الحمدللہ. جی تو ابھی یہ کووڈ ختم نہیں ہوا استاد جی ہمیں میٹنگز کے لیے بس جانا پڑتا ہے تو وہ لیکن یہ جس طرح پہلے جیسا روزانہ جاتی تھی اس طرح نہیں جاتی, صرف اب آن لائن ہے. لیکن اب یہاں پر یو کے میں ان کو پتہ چل گیا کہ گھر سے بھی ہو سکتی ہے تو انہوں نے بہت ساری آرگنائزیشنز میں اس طرح ہو گیا کہ ابھی وہ کنٹینیو ہو رہا ہے ورکنگ فرام ہوم یا فلیکسیبل ورکنگ جو ہے نا, مطلب وہ زبردستی نہیں کرتے کہ آپ آئیں کیونکہ اگر وہی بس کام آپ گھر سے کر سکتے ہیں. جی اچھا بھی ہے, اچھا بھی جی یہ ہے سب بالکل. تو بیٹا یہ جو میں ویسے آپ لوگوں کو بتلانے کے لیے میں نے یہ 2 طلبہ سے میرا خیال ہے یقینی طور پر آپ سب کی اسی طرح سے مصروفیت ہوگی, سب کی اسی طرح سے ہوگی.
گھر کو سنبھالنا، بچوں کو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کا گھر، یہ سارا جو گھریلو زندگی ہے یا کوئی نہ کوئی مصروف بھی ہیں کوئی پڑھنے پڑھانے میں، تو واقعتاً ایک ہمت والا کام ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جو ہے اور ہمت دے، استقامت دے، اور خیر کے ساتھ ہمارا جو ہے یہ تکمیل ہو. 6 سال کا جو عرصہ ہے اللہ تعالیٰ خیر کے ساتھ جو ہے اس کو مکمل فرمائے. اگلی حدیث مبارکہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انسان سوچتا ہے کہ کیونکہ جو کچھ ہمارا کام وام ہوتے ہیں وہ سب کچھ مال دولت کے ساتھ ہی ہوتے ہیں اس دنیا کے اندر. اسباب اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کو بنایا ہے، تو جو لوگ مال و دولت کے چال چلیے میں زیادہ ہوشیار ہوں، تیز ہوں، لوگ انہی کو سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے تیز ہیں، چلاک ہیں، سمجھدار ہیں، کاروباری سمجھداری یا جو ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا گیا لیکن بتا یہ جو سمجھداری ہے اس کا تعلق جو ہے صرف 60 سال کی زندگی کے ساتھ، 70 سال کی زندگی کے ساتھ ہے. یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس کے ساتھ ایک مختصر سا عرصہ ہے. یہ سارا جو مال و دولت کے اندر ہوشیاری، چلاکی، کاروباری لین دین میں، معاملات میں چلاکی، ہوشیاری، احتیاط، ان سب کا تعلق جو ہے نا یہ صرف 60-70 سال کی زندگی کے ساتھ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا گیا کہ سمجھدار کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وہ جو طویل زندگی ہے نا، طویل زندگی، یہ تو 60-70 سال، 80 سال، 90 سال، 95 سال، 100 سال، جو لامتناہی زندگی ہے، جو اس کے بارے میں سوچتا ہے، حقیقی سمجھدار وہ شخص. من اکیس الناس، صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول لوگوں میں سب سے زیادہ سمجھدار کون؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کیا کرنے والا ہے، اپنی نفس پر قابو پانے والا ہے، کیونکہ اس کا نفس اس کو ہلاکت کی طرف لے کے جاتا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ جو انسان کا نفس ہے یہ تو انسان کو کس کی طرف لے کے جاتا ہے؟ گناہوں کی طرف، جس سے آخرت تباہ ہوتی ہے. گناہ جس سے آخرت لامتناہی زندگی تباہ ہوتی ہے. تو جو شخص اپنے نفس پر قابو پا لے اس نے گویا کہ اپنی آخرت کی طویل زندگی کو بچا لیا. تو سمجھدار تو پھر وہ ہوا 60-70 سال کے لیے سوچنے والا نہیں، بلکہ جو آخرت کی زندگی کے لیے سوچنے والا ہے، حقیقی سمجھدار بہت، اور جو موت کو یاد کرتا ہے، موت کے بعد کی زندگی جو ہے اس کے لیے عمل کرتا ہے. چلیں جی الحمدللہ یہ سبق بھی ہو گیا جی. تو بیٹا آپ لوگ پھر جو ہے 1 جون جو ہے پھر بنتی ہے کل کو جی، ہے ایسے ہی ہے نا جی. تو اس کی جو ترتیب ہے اٹینڈنس کی، تو سکرین شاٹ لے کے تو آپ نے نک جو ہے وہ ہفتے کو آپ کی کلاس میں جو نک ہوں بائی نیم ہوں. بی ایس بتاتی نہیں بیٹا، بی ایس مائک آن کرے نا آپ، کیوں نہیں بدلا آپ نے نک؟ اچھا بعض طالبات آتی ہیں، عالمات بنی ہوئی ہوتی ہیں. اب عابدہ نورین جو ہے ماشاءاللہ انہوں نے تو ہمارے ساتھ 2 سال پڑھا اور باقاعدگی سے، پابندی سے سبق بھی پڑھتی رہیں، صبح بھی شام بھی، جب بھی وقت نکلتا رہا. لیکن بعض عالمات ہیں تو کہتی ہیں ہم عالمہ بن چکی ہیں، ہم پھر بھی پڑھنا چاہتی ہیں. تو آیا واقعتاً کلاس اٹینڈ کرتی ہیں سودا، یا ویسے ہی بس کانٹیکٹ حاصل کرنے کے لیے؟ استاد جی مجھے اتنا معلوم نہیں ہے کہ کون عالمائیں ہیں جو کہ ہماری کلاس میں ہیں. کل پرسوں سے ایک بہت معروف اکیڈمی ہے ان کی، وہاں سے پڑھی ہوئی عالمہ تھی مکمل، وہاں کی میرے خیال ان کے اپنے فیس بک آئی ڈی پہ بھی جو ہے نا وہ ساری تشہیر تھی آن لائن پڑھانے کی نا ساری. تو ان کا جو آئی ڈی تھا میں نے دیکھا نا وہ اشتہار لگا ہوا تھا پورا. تو وہ مجھے ان کا میسج آیا کہ استاد جی میں مکمل کرنا، میں پڑھ تو لیا عالمہ بنی ہوں لیکن پھر بھی چاہتی ہوں کہ دوبارہ پڑھوں. تو میں نے کہا اسٹوڈینٹس کو ایسے ہی نا یکسوئی سے ایک طرف سے جو ہے نا ایسے ان کو الجھن میں ڈالیں. اب دیکھیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. میں پھر کہتا ہوں کہ ساؤتھ افریقہ سے عابدہ نورین ماشاءاللہ بھرپور شرکت کی 2 سال میں، اور اب بھی اللہ کا شکر ہے کہ جو ہے نا کلاس میں آتی ہیں، تو تکرار میں بھی ہر طرح سے. تو اس طرح سے
معاون ہوں پھر تو ٹھیک ہے کہ، اور اگر وہ بالکل جو ہے وہ صرف جو ہے وہ تو پتہ چلیں اس کے لیے کوئی سوچتے ہیں. شاید جی ہماری جو تکرار میں آتی ہیں وہ تو پراپر اسٹوڈنٹس ہیں، جس طرح جو باقی مطلب مجھے ابھی تک کم سے کم میرے گروپ میں، مجھے باقی گروپس کا نہیں پتا، 6-7 گروپس ہیں، تو اس میں کوئی ایسی عالمہ نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ طالبات میں دراسات کیا ہوا ہے، لیکن وہ جینیون اسٹوڈنٹس ہیں جو صبح تکرار میں آتے ہیں. جی اچھا جی بیٹا، ایک تو یہ ہے کہ اٹینڈنس کا کچھ نظم مجھے آپ کل بتا دیں گے، کل جمعہ ہے، سوچ کے کہ کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، کرنا ہے ہفتے سے انشاءاللہ اٹینڈنس شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی، حاضری ضروری، تو باقی نظم کیا ہو وہ انشاءاللہ آج کل میں ہم فائنل کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات ہوگی. باقی جو طالبات سے کہہ دیا جی وہ فیس وغیرہ ادائیگی کریں اور رجسٹریشن فیس بھی. ٹھیک ہے، تو میں نے آپ کو مثال دے دی تھی کہ وہ ایک صاحب کا مجھے فون آیا، کہنے لگے جی میرا 12-15 ہزار روپیہ مہینے کا خرچ جو ہے وہ بن رہا ہے، بیٹی کو مدرسے چھوڑنا، اس کو لے کے جانا، اس کو لانا جو ہے. یہ تو اس وقت کہہ رہا 10-11 ہزار جب جو ہے نا پیٹرول کی قیمت جو تھی نا. ویسے آپ کو بطور مذاق ایک بات